بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں، ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ان گزشتہ چند سالوں میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، بالخصوص برطانیہ اور یورپ میں نوجوان جو کام کرتے ہیں آفیسز میں وہ پوچھتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد شریف میں، دیگر کتب احادیث میں کچھ روایات موجود ہیں۔ صاحبان علم و دانش نے، فقہا نے اس سے جو نتیجہ برآمد کیا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ظہر و عصر کو جمع کرنے کی اور مغرب و عشاء کو جمع کرنے کی، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا ہے کہ بے شک اہل ایمان پر نماز وقت پر فرض کی گئی ہے۔ فجر، ظہر، عصر و مغرب و عشاء، ہر نماز کی ابتدا و انتہا وقت کا تعین ہو چکا ہے، اور یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، عمل مبارک اور صحابہ کے عمل سے۔ جو صورت ہے کہ جس میں ہم ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کو ملا سکتے ہیں، اس کو جمع سوری ہم اہل سنت کہتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز اپنے آخری وقت میں تاخیر ہو جائے گی، اپنے انتہا وقت میں چلی جائے گی، اور عصر کی نماز اپنے ابتدا شروع وقت میں آ جائے گی۔ درمیان میں 4-5 منٹ کا وقت ہو، جو مشترک وقت ہوتا ہے، وہ وقفہ ہو جائے گا۔ یوں جمع دو نمازیں کی جا سکتی ہیں۔ مغرب و عشاء بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات اور فقہا کی ان سب گفتگو سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بلا عذر اسے ناپسند بھی کیا گیا ہے، یعنی اس عمل پر دائمی دوام کرنا، ہمیشگی کرنا، اس کو ناپسند کیا گیا۔ امام مالک نے اس جمع کو مکروہ کہا ہے۔ اسی طرح فتح الباری میں شیخ ابن حجر نے یہ کہا ہے کہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ جمع نہ کرے، یعنی ترک جمع صلاتین ہو۔ بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، یا کوئی ایسا کام کرنے والا آدمی ہے، اس کی چھٹی کا مسئلہ ہے، بریک کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ ایک عذر مانا جائے گا۔ ان عذر کی وجہ سے وہ جمع سوری کرے